اب ہم بات کرتے ہیں شریعت میں، اسلام میں ارادے کی اور پلاننگ کی اہمیت کتنی ہے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ جہاد کے لیے جانا تھا تو انہوں نے بھی کہا ہم جائیں گے، زبانی طور پہ تو کہا ہم جائیں گے۔ جب عین روانگی کا وقت آ گیا تو اس وقت معلوم یہ ہوا کہ ان کی تیاری کوئی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے نکلنے کا ارادہ ہوتا تو اس کے لیے کچھ سامان تو تیار کرتے۔ اگر ان کے نکلنے کا ارادہ ہوتا، اگر ان کے رمضان کو اچھا گزارنے کا ارادہ ہوتا تو یہ آج سے پلاننگ تو کرتے۔ اگر ان کے جہاد پہ نکلنے کا ارادہ ہوتا تو یہ اس کے لیے کوئی پلاننگ تو کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کا اٹھنا ہی ناپسند ہے۔ اللہ نے ان کے اندر سستی پیدا کر دی اور کہہ دیا تم بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ، وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، بیٹھے رہو۔ یہاں پہ پلاننگ اور ارادے کی اہمیت کو ذرا سمجھنے۔ توفیق اللہ کب دیتے ہیں؟ جب میں ارادہ کرتا ہوں، ہمت کرتا ہوں اور اپنے وسائل کے مطابق کچھ کرنا شروع کر دیتا ہوں، پھر توفیق ملتی ہے، ورنہ توفیق بھی نہیں ملتی۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، بعض لوگ کہتے ہیں یار نماز نہیں پڑھ، فجر کے لیے اٹھا نہیں جاتا۔ بھائی ہم نے پلاننگ کیا کی؟ اگر مجھے توفیق ہی نہیں ملتی جی، یہ تو الزام لگا رہے ہیں اللہ کے اوپر، توفیق نہیں ملتی۔ بھائی توفیق ملتی ہے کہ نہیں ملتی اس کا ہم آپ سے بعد میں پوچھتے ہیں۔ آپ نے فجر کے لیے ارادہ کیا کیا، اس کے لیے فکر کیا کی، پلاننگ کیا کی، یہ بتا دیں۔ رات کو ارادہ کیا میں نے اٹھنا ہے، الارم لگایا، کسی کو کہا جلدی سوئے، پھر آنکھ نہ کھلی، پھر آپ کہیں گے توفیق نہیں تھی، مقدر میں نہیں تھا۔ کوئی بات کہہ سکتے ہیں؟ نہ جلدی سوئے، نہ کسی کو کہا، نہ الارم لگایا، نہ دل میں ارادہ ہے، اور سیدھا الزام اللہ کے اوپر، توفیق ہی نہیں تھی جی، بس دعا کرے جی ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ یہاں اس آیت میں اس چیز کو بھی اللہ نے سمجھا دیا۔ دیکھیں بھائی، ہر آدمی والد ہے، اپنے گھر کا بڑا ہے، کوئی بھی انسان ہے جو مینجمنٹ کو دیکھ رہا ہے، اداروں کو دیکھ رہا ہے، معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ اب اس کے چھوٹے آ کے جب اس کو ماتحت آ کے بھائی وغیرہ اور لوگ آ کے کہتے ہیں اور بہانہ بناتے ہیں یا عذر اپنا بیان کرتے ہیں، اب وہ حقیقی عذر ہے یا بہانے والا عذر ہے، اس کو دیکھنا ہوگا کہ بھئی آپ نے فلاں کام کیوں نہیں کیا، وہ عذر بیان کر دے گا۔ تو اس کو چیک کرنے کے لیے بھائی ٹھیک ہے آپ نے آنا تھا، نہیں آ سکے، لیکن آپ نے تیاری کیا کی تھی؟ ایک آدمی نے نماز جمعہ کے لیے تیاری کرنی شروع کر دی، کسی وجہ سے نہیں جا سکا، رات کو فجر کی ساری تیاری کر کے سوئے، صبح آنکھ نہ کھل سکی، اس کا عذر ٹھیک ہے۔ ایک نے تیاری کوئی نہیں کی اور اچانک کوئی بہانہ بن گیا جس کی وجہ سے نہیں جا سکا، تو یہ عذر نہیں ہے، یہ مجرم ہے۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ نے یہ بتایا ارادے کے اوپر اور منصوبہ بندی کے اوپر کیا کچھ ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے جو لوگ جو جہاد کے لیے نکل پڑے، انہوں نے پتا تھا جانا ہے تو گھر والوں کا راشن، اپنا زادِ راہ، سواریوں کا اہتمام اور باقی معاملات، جہاد کے لیے جانا ہے، پتہ نہیں زندہ بھی آنا ہے کہ نہیں آنا، تو کوئی وصیت کو دوسرے معاملات پوری اس حساب سے پیچھے تیاری کی ہوئی تھی، وہ نکل پڑے، موقع آیا تو چلو بھی چلو تو چل پڑے۔ لیکن جنہوں نے تیاری ہی کوئی نہیں کی ہوئی تھی، تیاری کیوں نہیں کی؟ ارادہ کوئی نہیں تھا۔ ارادہ ہوگا تو تیاری کرے گا، پہلے ارادہ، پھر تیاری کی کوشش، پھر توفیق، اور پھر اللہ کی طرف سے کام کا ہونا ہوتا ہے، ایک ترتیب ہے، ایسے نہیں ہے۔ تو ارادے کی اتنی اہمیت ہے جناب۔ اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے اگر کوئی انسان نیکی کا ارادہ کر لے، اللہ کا عمل سے پہلے نیکی کا ثواب لکھ دیتے۔ ارادے کی اتنی اہمیت ہے۔ تو ہم یہاں بیٹھے ہیں، جو یہاں جو سن رہے ہیں لائیو یا پھر ریکارڈ جب ہو کے جائے گا، تو ہم سب یہ ارادہ تو کریں کہ ہمیں رمضان اچھا گزارنا ہے، ارادے کا کھوٹ تو نہ ہو کم سے کم۔ جب ارادہ پکا کر لیں گے تو پھر اس کے بعد کوئی پلاننگ اور آگے بڑھنے کی فکر کریں گے، اور ارادے دھوکے والا ہوگا، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کے درمیان کے گناہ اللہ معاف کر دیتے۔ تو رمضان کو اچھا گزارنا کتنا مفید ہے، سارے سال کے گناہوں کی معافی بھی انشاءاللہ مل جائے گی۔